Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. معزز سامعین کرام، ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک کی بے شمار برکات ہیں۔ اس ماہ مبارک کا اگر دوسرا نام رکھا جائے تو وہ ماہ مغفرت ہوگا، ماہ نجات ہوگا، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے کی بے شمار برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ اگر تجھ سے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں تو اب آ جا، پلٹ آ میری بارگاہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ بہت سارے مواقع دیے ہیں مغفرت کے، بخشش کے۔ ان میں سے ایک بہترین موقع اس ماہ مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو دیا ہے، اور وہ ہے ماہ شعبان جب نصف گزر جائے، یعنی جسے ہم شب برات کہتے ہیں، نصف شعبان کی رات۔ وہ رات آنے والی ہے، چند دن باقی ہیں۔ تو بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ہم نے اس رات کو کس طرح گزارنا ہے، کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کون سے اذکار کرنے ہیں، تلاوت قرآن کریم کیسے کرنی ہے، قرآن کا کون سا حصہ پڑھنا ہے، درود شریف، استغفار، دیگر اذکار کون سے کرنے ہیں، ہمیں بتایا جائے۔ تو میں نے سوچا اس پر ایک مکمل ویڈیو بناؤں تاکہ لوگ اس بابرکت رات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چند گھڑیاں، چند دن بس باقی ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی اور میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگی۔ یاد رکھیں، نصف شعبان کی رات یعنی شب براءت، کتنا خوبصورت نام ہے۔ یعنی شب براءت کا مطلب ہے شب نجات۔ کس چیز سے نجات؟ جہنم سے نجات۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے۔ اب یہ رات ہم نے گزارنی ہے، کس طرح گزارنی ہے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ پورا طریقہ سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ اس طریقے سے اس رات کو گزار لیں گے تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنی رحمتوں میں سے، اس رات کی برکتوں میں سے ہمیں بھی ضرور حصہ عطا فرمائے گا۔ کس طرح گزارنی ہے یہ رات، پوری ویڈیو دیکھیے۔ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ اوراد جو کرنے ہیں، ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، نوافل ادا، میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ رات کب شروع ہو رہی ہے۔ پہلی بھی ایک ویڈیو میں نے اس موضوع پر بنائی، اس میں بھی میں نے بتایا کہ یہ رات کب شروع ہوگی۔ آج پھر بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ویڈیو آپ نے نہ دیکھی ہو، یہ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ شب برات 2024 25 فروری بروز اتوار، جب اتوار کا دن گزر جائے، 25 فروری کا دن سارا گزر جائے، اور جو رات آئے گی 25 فروری کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی۔ یہ سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جائے گی اور فجر کا ٹائم شروع ہوتے ہی یہ رات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں۔ انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، دین دنیا کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ آپ نے کس طرح اس رات کو گزارنا ہے؟ سب سے پہلے مغرب کے بعد یہ رات چونکہ سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جائے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ہو سکے تو آپ نے نماز مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کر لیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا وغیرہ آپ نے کھا لیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کم از کم 3 بار کرنی ہے۔ سورہ یاسین جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، آپ نے اسے 3 بار تلاوت کرنا ہے۔ سورہ یاسین تلاوت کرنے کے بعد آپ نے پھر سورۃ الدخان کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ جو سورہ دخان ہے نا، مفسرین کے مطابق شب برات کا ذکر اس میں موجود ہے، اور بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ پوری سورت 3 مرتبہ پڑھی جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو سورہ دخان کی پہلی 8 آیات اسے 30 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے۔ یا تو اس طرح کر لیا جائے کہ پہلی 8 آیتوں کو 30 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو 3 مرتبہ کم از کم اس سورت کو پڑھ لیا جائے۔ سب سے پہلے سورہ ملک، پھر سورہ یاسین 3 مرتبہ، پھر آپ نے سورہ دخان کی پہلی 8 آیتیں 30 مرتبہ،
یا پوری سورہ 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے ہو سکے تو سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعائے حضرت یونس علیہ السلام، جو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، وہ دعا آپ نے کرنی ہے، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ یہ دعا کم از کم 313 مرتبہ ضرور پڑھیے گا، اور اگر ہو سکے تو 1100 مرتبہ پڑھیے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کم از کم 313 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ 1100 مرتبہ، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اللہ نے توفیق دی پڑھ لیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 1100 یا اس سے زیادہ مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تو قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ دخان، سورہ واقعہ اور حضرت یونس علیہ السلام، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، یہ پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار، جو بھی آپ کو استغفار کا صیغہ یاد ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی آسانی ہے اس میں سے وہ آپ پڑھ لیں۔ پڑھنی کتنی بار ہے استغفار کا، یہ تسبیح کتنی بار پڑھنی؟ آپ نے کم از کم 313 مرتبہ، اور ہو سکے تو 1100 مرتبہ آپ اسے پڑھیں۔ اب جب استغفار کر لے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 313 مرتبہ آپ کو جو بھی درود شریف مختصر والا ہو، یا آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں وہ والا پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود شریف کا صیغہ یاد ہے، آپ اگر درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا چھوٹا جو درود شریف ہے سب سے مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھ لیں، درود تاج پڑھ لیں، آپ کو کوئی اور درود شریف آتا ہے، درود خضری آتا ہے وہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہے وہ کم از کم 313 مرتبہ، اور ہو سکے تو 1100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ نے قیام کرنا ہے۔ قیام یعنی آپ نے عشاء کی نماز تو پڑھ لی، وہ تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، آپ نے قیام کرنا ہے، نفلی عبادت آپ نے کرنی ہے۔ نفلی عبادت کس طرح کرنی ہے، اور یہ حدیث سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ اس حدیث کے راوی فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو فرمایا رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو قیام کون سا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ آپ نے ادا کرنے ہیں، توبہ کی نماز کی آپ نے 2 رکعت، وہ اسی طرح جس طرح عام نماز دوسری پڑھی جاتی ہے، جس طرح دیگر نفلی نوافل پڑھے جاتے ہیں، دیگر نفل پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح آپ نے یہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہو سکے تو آپ 8 رکعت قیام اللیل کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، قیام اللیل پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کریں، اور ضرور کوشش کریں، آپ اس رات میں نماز تسبیح ادا کریں، نماز تسبیح ادا کریں۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے سو جائیں، اگر 2-4 دوست ہیں گھر میں، 2-4 عورتیں ہیں تو کچھ عورتیں سو جائیں، ایک جاگتی رہے، وہ گھنٹے آدھے گھنٹے بعد جگا دیں باقیوں کو، وہ جو جاگ رہی تھی وہ بعد میں سو جائے، تو وہ جو تہجد کی نماز کے لیے ایک شرط ہے کہ سونا ضروری ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، تو آپ پھر وہ جاگنے والی جو ہیں وہ سو جائیں گی، اور سونے والی اٹھ کے وہ تہجد کی نماز ادا کر لیں، کم از کم 2 نوافل اور زیادہ سے زیادہ 12 نفل آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح پھر آپ نے جب یہ نوافل ادا کر لیے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں سب احباب، اگر اکیلے ہیں تو اکیلے بھی بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نعت شریف پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کوئی نعت شریف۔ اور یاد رکھیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ میری تو آواز ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو بڑے وہ سر لے نہیں آتی، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر لے اور آوازیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو جو بھی نعت شریف کا وہ کوئی کلام یاد ہے، ہو سکے تو اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام پڑھ لیں، یا کسی معتبر کلام کو آپ وہ چنیں، اور ضروری نہیں کہ آپ مطلب سر لے میں پڑھیں، آپ جس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں۔ نعت شریف پڑھ لی، اس کے بعد آپ پھر کچھ دیر کے لیے ذکر کریں، اور ذکر دیوانہ وار کریں، مستانہ وار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، مجنوں کہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار سمجھے، اس طرح ذکر کریں۔ ذکر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا یہ شب قدر کے حوالے سے بھی یہ دعا ہے، اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ نصف شعبان کو بھی یہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی، ہو سکے تو آپ اسکرین شاٹ لے کر محفوظ کر لیں۔ دعا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی،
تو یہ ساری دعا پڑھ لیں۔ اگر یہ نہیں نہ پڑھ سکتے تو صرف اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دعا کریں، اور آخر میں پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں دعا عبادت کا مغز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا دعا عبادت کی روح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح دعا کے حوالے سے بے شمار حدیثیں ہیں جس میں دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو آپ نے پھر دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگے، اور وہ پھر وہ وقت آ جائے گا، سحری کا وقت ہوگا، پھر آپ دعا کریں، ٹھیک ہے جی۔ دعا جب آپ نے کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے، ہو سکے تو کچھ آنسو اگر آ جائیں آنکھوں میں، گڑ گڑا کے رو کے مانگے اللہ سے۔ دیکھیں آپ کا بچہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہو، آپ کی اولاد کچھ مانگ رہی ہو، اور آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دے دوں گا وہ چیز خرید دوں گا، لیکن جب وہ بچہ رو پڑتا ہے نا، اب رو کے مانگتا ہے، تو پھر آپ کوشش کر کے خرید کے دیتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، تو ایک صحابی نا سرکار علیہ السلام کا واعظ سن کر، خوف خدا کی باتیں سن کر وہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کے چہرے کو دیکھا، آنسو نظر آئے، فرمایا اس ایک رونے والے کی وجہ سے اگر آج یہاں وہ لوگ موجود تو جن کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے، تو اس ایک رونے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی سب کی مغفرت فرما دیتا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ایک رونے والے کی وجہ سے؟ فرمایا اس لیے اس ایک رونے والے کی وجہ سے مغفرت ہو رہی ہے کہ یہ اکیلا نہیں رو رہا، اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ رونے والوں کی شفاعت رونے والوں کے حق میں قبول فرما۔ تو رونا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ تو جس قدر بھی ہو سکے، سرکار علیہ السلام فرمایا اگر ہو سکے تو کسی کا اتنا ہی آنسو نکل آئے نا جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کا آنسو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو رو کر دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دعا مانگ لی، اس کے بعد آپ سحری کریں، سحری کر کے آپ نے نماز ادا کرنی ہے فجر کی نماز ادا کر کے ہو سکے تو سورج نکلنے تک بیٹھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور پھر آپ آرام کر سکتے ہیں، دن کو روزہ رکھیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔